بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت۔ اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ برادران اسلام، ہر مسلمان سچے دل سے یہ جانتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس کو شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوا، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ احسان شناسی کا تقاضا۔ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ میں اس کے جواب میں کہوں گی کہ جب خدا نے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کیا ہے تو اس احسان کا صحیح شکر یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے پیروکار بنے۔ جب خدا نے آپ کو مسلمانوں کی ملت میں شامل کیا ہے تو اس مہربانی کا حق آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ پورے مسلمان بنے۔ اس کے سوا خدا کے اس احسان عظیم کا حق آپ اور کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس کی احسان فراموشی کا وبال بھی ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس وبال سے بچائے، آمین۔ مسلمان بننے کے لیے پہلا قدم کیا مسلمان نسل کا نام ہے؟ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ آپ مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے یا مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک ہندو یا سکھ ہندو کا بیٹا یا سکھ کا بیٹا ہوتا ہے، ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت پیدا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کسی نسل یا ذات برادری کا نام ہے کہ جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے اور ایک جاٹ کسی جٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جٹ ہوتا ہے؟ اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہے؟ یہ سوال جو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، مسلمان اس کو نہیں کہتے۔ مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ راجپوت، انگریز یا کوئی بھی ہو، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو گیا، اور ایک دوسرا شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ حضرات، آپ میرے سوالات کا یہی جواب دیں گے نا؟ اچھا، تو اب خود آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت یعنی مسلمان ہونے کی نعمت جو آپ کو حاصل ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ
ماں باپ سے وراثت میں یا خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے، خواہ آپ اس کی پیروی کریں یا نہ کریں، بلکہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، اور یہ آپ کی کوشش اس کو حاصل کرنے کی پہلی شرط ہے۔ اسلام لانے کا مطلب، اب آگے بڑھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہوں وہ مسلمان ہے؟ یا اسلام لانے سے یہ مراد ہے کہ جس طرح ایک عربی چند فقرے بغیر سمجھے بوجھے زبان سے ادا کر دے اور بس وہ مسلمان ہو گیا؟ آپ خود بتائیے کہ اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے اور جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسلام کی پہلی ضرورت علم ہے، اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے پہلی ضرورت علم ہے۔ یہ جواب جو آپ دیں گے اس سے خود بخود یہ بات کھل گئی کہ اسلام پہلے علم کا نام ہے اور بعد میں عمل کا نام ہے۔ ایک انگریز انگریزوں میں پیدا ہو کر انگریز ہو سکتا ہے، ایک شخص جاٹوں میں پیدا ہو کر جاٹ ہو سکتا ہے، مگر ایک شخص علم کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمان پیدائش سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ علم سے ہوتا ہے۔ جب تک اس کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وہ اس پر ایمان کیسے لا سکتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیسے کر سکتا ہے، اور جب وہ جان کر اور سمجھ کر ایمان ہی نہ لایا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ پس معلوم ہوا کہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا اور مسلمان رہنا غیر ممکن ہے۔ ہر شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، جو مسلمانوں کے سے کپڑے پہنتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان در حقیقت صرف وہ شخص ہے جو اسلام کو جانتا ہو اور پھر جان بوجھ کر اس کو مانتا ہو۔ ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق نام کا نہیں کہ وہ رام پرشاد ہے اور یہ عبداللہ ہے، اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے۔ اسی طرح ایک کافر اور ایک مسلمان میں اصلی فرق لباس کا بھی نہیں کہ وہ دھوتی باندھتا ہے اور یہ پاجامہ پہنتا ہے، اس لیے وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے، بلکہ اصلی فرق ان دونوں کے درمیان علم کا ہے۔ وہ کافر اس لیے ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا اس سے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے، اور خالق کی مرضی کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ کیا ہے۔ اگر یہی حال ایک مسلمان کے بچے کا بھی ہو تو بتاؤ کہ اس میں اور ایک کافر میں کس چیز کی بنا پر فرق کیا جا سکتا ہے، اور کیوں یہ کہتے ہو کہ وہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے؟ حضرات، یہ بات جو میں کہہ رہی ہوں اس کو ذرا کان لگا کر سنیے اور ٹھنڈے دل سے اس پر غور کیجیے۔ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ آئے گی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر اور احسان مندی کا اظہار کرتے ہیں، اس کا
حاصل ہونا اور حاصل نہ ہونا دونوں باتیں علم پر موقوف ہیں۔ اگر علم نہ ہو تو یہ نعمت آدمی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر تھوڑی بہت حاصل ہو بھی جائے تو جہالت کی بنا پر ہر وقت یہ خطرہ ہے کہ یہ عظیم الشان نعمت اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ محض نادانی کی بنا پر وہ اپنے نزدیک یہ سمجھتا رہے کہ وہ ابھی بھی مسلمان ہے، حالانکہ در حقیقت میں مسلمان نہ ہوگا۔ جو شخص یہ جانتا ہی نہیں ہو کہ اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے، اسلام اور شرک میں فرق کیا ہے، بیچارہ اندھیرے کا مسافر خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا یہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اس لیے نادانی کے ساتھ اپنا ہاتھ اس دجال کے ہاتھ میں دے دے جو اس کو گمراہ کر دے، بھٹکا کر کہیں سے کہیں لے جائے۔ یہ خطرات اس شخص کو اسی لیے تو پیش آتے ہیں کہ اس کے پاس خود کوئی روشنی نہیں ہے اور وہ خود اپنے راستے کی نشانات کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر اس کے پاس روشنی موجود ہو تو ظاہر ہے کہ نہ وہ راستہ بھولے گا اور نہ کوئی دوسرا اس کو بھٹکا سکے گا۔ بس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی کہ وہ خود اسلام کی تعلیم سے ناواقف ہے، خود یہ نہ جانتا ہے کہ قرآن کیا سکھاتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں۔ اس جہالت کی وجہ سے وہ خود بھی بھٹک سکتا ہے اور دوسروں دجال بھی اس کو بھٹکا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس علم کی روشنی ہو تو زندگی کے ہر قدم پر اسلام کے سیدھے راستے کو دیکھ سکتا ہے، ہر قدم پر کفر اور شرک، گمراہی اور اچھائی سب میں فرق کر سکتا ہے، ان کو پہچان کر ان سے بچ سکتا ہے، اور جو کوئی راستے میں اس کو بہکانے والا ملے تو اس کی دو چار باتیں ہی سن کر وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ بہکانے والا آدمی ہے اور اس کی پیروی نہ کرے گا۔